آج پیرنٹس کی یہ شکایت کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، اور میں اکثر ایز اے پیرنٹ یہ بات کہتا ہوں کہ جب ان کی بات ماننے کا وقت تھا ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ یہ قربانی اسماعیل کا زمانہ ہے، تو اقبال نے بھی یہاں ایک سوال کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اتنے فرما بردار کیسے ہو گئے تھے کہ اپنی قربانی دینے کو بھی تیار ہو گئے تھے؟ تو اقبال نے کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی یہ کیا تھا؟ صرف نظر کا صرف فیضان تھا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ اقبال نے بھی یہ سوال کیا۔ ہمارے لیے ایز اے پیرنٹس اس میں بڑی ایک راز کی بات ہے، اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، پیغمبر نے، اور آپ کی بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے گھر میں ایسا ماحول قائم کیا تھا، ایسا مکتب کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ کو، اسکول کو، ایسا اسکول قائم کیا تھا، ایسا انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا، خود اپنا پریکٹیکلی کر کے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، آپ کا ٹیسٹ فرشتے نے آ کر لیا، آپ کا سارا مال لے لیا، کئی ٹیسٹوں سے آپ گزرے۔ پھر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی آپس میں یعنی ہسبینڈ اور وائف کی کتنی محبت تھی، آپس میں کیسا ریلیشن تھا کہ جب حکم ہوا کہ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو اس ڈیزرٹ میں چھوڑ آئیں جہاں کوئی بھی نہیں تھا اور جہاں بعد میں خدا کا گھر بننا تھا، کعبہ شریف، تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے شکایت نہیں کی، وہ اپنے بچے کو لے کر وہاں گئیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ یعنی یہ وہ انسٹیٹیوٹ تھا جہاں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تمام چیزیں سیکھی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف نظر کا نور تھا یا صرف دم تھا کہ بس اسماعیل علیہ السلام اتنے فرما بردار ہو گئے کہ اپنی قربانی دینے کو تیار ہو گئے، اور آج ہمارے بچے ہماری ایک نہیں مانتے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے خود قربانی دے کر اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو رول ماڈل ثابت کیا تھا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پر چلیں، ایسے فرما بردار ہوں، تو ہمیں بھی اسی سیرت ابراہیمی سے اور سیرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے سیکھنا ہے کہ پہلے ہمیں آپس کا ریلیشن ٹھیک کرنا ہے، آپس میں ٹرسٹ کرنا ہے ہسبینڈ وائف کو، ایک ایسا ماحول قائم کرنا ہے، ایسا مکتب قائم کرنا ہے، کیونکہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو آپس میں ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوں گے تو ہمارے بچے بھی، جو ہم رول ماڈل ان کے لیے پیش کرتے ہیں، ہمارے بچے ہم ہی سے سیکھتے ہیں۔ ہم دین کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں، کتنا وقت نکالتے ہیں، اس پر کتنی محنت کرتے ہیں، تو جب پھر بچہ ہم سے سیکھے گا تو وہی کچھ سیکھے گا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی فرما بردار ہوں، تو پہلے خود فرما برداری اس دین کے لیے کریں۔